حضرت اب یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ کہ پیغمبر، اس کی دعوت اور پھر پیغمبر کی دعا، اور کس چیز کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، یہاں دین بن رہا ہے، یہاں دین پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات کو آگے پہنچائیں، یہ دعائیں، یہ پیغمبروں کا مشن ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ یہ جی فلاں نے لکھی ہوئی کتاب ہے، ساری زندگی وہی پڑھ رہے ہیں، جی فلاں نے یہ کہہ دیا تو ہم بس کسی چیز کو نہیں دیکھیں کیونکہ ہم فلاں کی تقلید کر رہے ہیں، فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں کو پیو مرشد پکڑا ہوا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حق ہے، سچ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اور حضرت یہ رسولوں کی تعلیمات یہ نہیں تھی، انبیاء کی تعلیمات کیا تھی؟ وہ اللہ کی آیات کو آگے پہنچانے والے تھے، اور اللہ کا ولی ہو بھی وہی سکتا ہے جو اللہ کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والا ہو، جو اپنی بات یا اپنی طرف لانے والا ہو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں تھا اور ان کے پاس یہ اتھارٹی اور ڈگری نہیں تھی، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو کسی دوسرے کے پاس یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یوں کرے؟ تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو 72-73 فرقے بنے اور اس کے بعد آگے آج تک ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، آج تک یہ تقسیمیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ جب ہم نے ان چیز کو، جو بنیادی روح تھی نا اسلام کی، اس کو نہیں سمجھا کہ احکامات آتے کہاں سے ہیں، بنانا کس کا کام ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے لینا ہے، تو فرمایا کہ یتلو علیہم، پیغمبروں کا کام بھی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ضلال مبین کا تھا نا، اصلاح کیسے ہوئی؟ آج بھی بہت سارے میتھڈ آ رہے ہیں، بہت سارے نصاب ترتیب دیے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے قوم بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اور بھائی یہ سارے اصول ضابطے، یہ ساری چیزیں سارے مل کے بھی اگر ساری دنیا بھی اس پہ عمل پیرا ہو جائے نا، تو تب بھی اس کا جواب اور اس کا نتیجہ خیر سے نہیں نکل سکتا، سوائے اس بات کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اسی کے اندر خیر، اسی کے اندر برکت، اسی کے اندر رحمت، اسی کے اندر ترقی، اسی کے اندر یہ سارا کچھ ملے گا انہی اصولوں کے اندر۔ ان اصولوں کو چھوڑ کے اگر آپ کسی کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے نا تو پھر وہ کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کی، اور وہ بگڑی ہوئی قوم اور بگڑا ہوا عرب کس طرح سے وہ جنت کے حقدار بنے، اور کس طرح سے جو ہے فرشتے ان کی تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں، ان کی تلاوتیں سن کے اتر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ سارا پورا ایک سینیریو ہے۔ تو فرمایا وہ کس چیز سے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائیے۔ آج بھی قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اسی چیز سے ہو سکتی ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں، اور قیامت تک یہی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ پیغمبر ہے نا، لیکن اللہ نے شروع سے پھر آخر کے اندر بھی ایک نشانی رکھی تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے کیا کریں گے؟ وہ یہی دین سنائیں گے نا، یہی دین آگے ہوگا تو پوری دنیا میں اسلام ہوگا پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، فرقہ واریت اور جتنے بھی یہ سارے فسادات ہیں مٹ سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کی آیات پڑھیں، یتلو علیہم آیات کا، اور اللہ کی آیات سیکھیں، سکھائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کتاب و حکمت سکھائی ہے۔ کتاب یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، یہ قرآن پاک ہے، اور حکمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت جو سکھائی یعنی احادیث کی صورت میں اور اس کی توضیح و تشریح کی صورت میں ایک عملی جامع، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے، نماز کا حکم آیا تو وہ پڑھنی کیسے ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا تو کب دینی